بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے آپ کا پریکٹیکل جو شروع کیا ہوا تھا وہ تھا میپ ریڈنگ اینڈ اسٹڈی آف ٹوپو شیڈس۔ میپ ریڈنگ اینڈ اسٹڈی آف ٹوپو شیڈس، اس میں سے میپ ریڈنگ کا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ آج ہم اس میں سے ٹوپو شیٹس جو ہیں اس کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ٹوپو شیٹس کا کل میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا تھا کہ کسی بھی علاقے کی ٹوپو شیٹ سے مراد ایسا نقشہ ہوتا ہے جس میں اس علاقے کے طبعی اور انسانی دونوں نقوش کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہو، اور ایسے نقشے جو ہیں وہ مساختی نقشے کہلاتے ہیں، اور اس کو ملک کا جو محکمہ سیاحت ہے جس کو ہم سروے ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں وہ جو ہے ایشو کرتا ہے، اور پاکستان میں جو سروے ڈپارٹمنٹ ہے جو سروے آف پاکستان کہلاتا ہے اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ پنڈی میں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپو شیٹس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کون سی مین دو چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں طبعی نقوش کا مطالعہ آ جاتا ہے، اور ایک اس میں انسانی و تمدنی نقوش کا مطالعہ آ جاتا ہے۔ طبعی نقوش کے مطالعے سے مراد ہے کہ اس میں کون کون سے طبعی حد و حال ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نظام آب اس علاقے کا کیسا ہے، اس میں کون سے قدرتی نباتات ہیں، حیوانات کا مطالعہ اور آب و ہوا کا مطالعہ، یہ سارے طبعی نقوش کا مطالعہ کی ہیڈنگ کے انڈر جو ہے وہ آتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے انسانی و تمدنی نقوش کا مطالعہ۔ تو اس میں انسانی آبادی اور اس کی تقسیم کا مطالعہ آ جاتا ہے، ذرائع مواصلات کا مطالعہ، صنعت و حرفت کا مطالعہ، زراعت و نظام آباشی کا مطالعہ، انسانی پیشوں کا مطالعہ، شہری و دیہی آبادی، اس کی تقسیم اور آباد کاری کے نمونوں کا مطالعہ، تجاویز، خلاصہ، حاصلات، سفارشات وغیرہ۔ تو یہ ساری دونوں مین کیٹیگریز اور اس کے مزید فیچرز جو ہیں یا جو پوائنٹس ہیں یہ مل کے جو ہیں وہ ٹوپو شیٹ کا مطالعہ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے سامنے کوئی ٹوپو نقشہ کسی چیز کی ٹوپوگرافی کا شیٹ موجود ہو تو اس میں آپ یہ سارے کے سارے جو عناصر ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی ٹوپو شیٹ دیکھی جاتی ہے تو اس میں جو معلومات ہوتی ہیں ان میں مختلف حوالوں سے وہ بیان کی گئی ہوتی ہیں، اور ان معلومات کو جو ہے وہ ہم مختلف عنوانات کے تحت جو ہے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے حاشیائی معلومات کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں۔ مارجنل انفارمیشن۔ مارجنل انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مساختی نقشہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہو تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ کس علاقے کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے، علاقے کا نام درج ہوتا ہے جس کا یہ نقشہ موجود ہو، اس سال کا نام لکھا ہوتا ہے جس سال میں یہ نقشہ تیار کیا گیا ہوتا ہے، نقشے کا نمبر درج ہوتا ہے، نقشے کا پیمانہ درج ہوتا ہے، نقشے کا انڈیکس بنا ہوا ہوتا ہے اور قریبی علاقوں کے نقشوں کا حوالہ دیا گیا ہوتا ہے، اور تاکہ بوقت ضرورت ان کو بھی استعمال کیا جا سکے۔ سروے جرنل کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی زیر نگرانی یہ نقشہ تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ نمبر 7 پوائنٹ اس کا یہ آ جاتا ہے کہ اس جگہ گرڈ شمال، مقناطیسی شمال اور جغرافیائی شمال درج ہوتا ہے، ساتھ ہی اس پر جغرافیائی اور مقناطیسی شمال کا درمیانی انحراف بھی درج ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے ایک پورا پریکٹیکل میں نے آپ کو کروایا ہے، اور آئی تھنک کہ آپ کو اب پتہ ہے کہ گرڈ شمال کیا ہے، مقناطیسی شمال کیا ہے اور جغرافیائی شمال کیا ہے۔ یہاں گرڈ لائنوں کے متعلق حوالہ جات بھی تحریر کیے ہوتے ہیں۔ اس جگہ انڈیکس پر رواجی علامات کی تفصیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس جگہ کنٹوری خطوط کا عمودی فاصلہ ورٹیکل انٹرول بھی درج ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کسی مساختی نقشے یعنی ٹوپو شیٹ کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے ان حاشیائی معلومات کو درج کرنا چاہیے۔ انڈرسٹوڈ؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں طبعی حد و حال۔ طبعی حد و حال سے مراد ہیں کہ قدرتی طور پر اس علاقے میں پائے جانے والی مختلف نقوش، یعنی اس کی سطح کس طرح کی ہے، پہاڑ ہیں اگر تو وہ کیا ہیں،
میدان، دریا، جھیل، ندی نالے، سطح مرتفع جو بھی اس علاقے کی سطحی حالات ہیں ان کا جائزہ۔ طبی حد و حال کے تفصیلی مطالعے کے دوران جو ہے ان باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، دریاؤں کی گزرگاہیں اور ان کا عمل، چٹانیں اور ان کی نوعیت، پہاڑ اور ان کی چوٹیاں، ان میں بہنے والے دریا اور گلیشیئر، مختلف بلندیاں، ڈھلانیں اور فاصلے آب، اگر ساحل سمندر کا کوئی علاقہ ہو تو اس ساحل کے حد و حال۔ مساحتی نقشے کے مطالعے کے دوران ایسے طبی حد و حال کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جیسے قدرتی نباتات ہیں کہ اس علاقے میں کس قسم کے قدرتی نباتات ہیں، یعنی کسی علاقے میں موجود تمام خوردرو پودے، وہاں پر گھاس کس قسم کی ہے، پیڑ کس قسم کے ہیں، جنگلات کس قسم کے ہیں، اور پھر ان نباتات کو ہم مختلف رواجی علاماتوں میں دکھاتے ہیں نیچے انڈیکس باکس میں۔ اور جس طرح سے آپ نے پیچھے کنونشنل سائنس میں مخروطی جنگلات کا پڑھا، سدا بہار جنگلات، پارتجات جنگلات، مکس فارسٹنگ، صحرائی نباتات، ان تمام کے ایک محسوس سمبلز یا رواجی علامات ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم پھر ان کو ٹوپو شیٹس کے نیچے انڈیکس باکس بنا کے شو کرتے ہیں۔ آب و ہوا، آب و ہوا میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا کس قسم کی ہے، طبعی صورتحال اور وہاں کی قدرتی نباتات جو ہیں وہ کافی حد تک پتہ چل دیتی ہیں کہ اس علاقے کی آب و ہوا کس قسم کی جو ہے۔ مثال کے طور پر قدرتی نباتات کا جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ قدرتی نباتات سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے۔ جیسے جو نکیلے پتوں والے جنگلات ہیں وہ سرد معتدل آب و ہوا کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے گرم مرطوب آب و ہوا میں استوائی قسم کی اور منطقہ حارہ قسم کی نباتات ملتی ہیں۔ میدانی شدید قسم کی آب و ہوا جو الگ قسم کی نباتات کا اظہار جو ہے وہ کرتی ہیں، اور انہی مختلف نباتات سے ہمیں اس علاقے کی آب و ہوا کا بھی پتہ جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں، مینز آف کمیونیکیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نقشے میں اس علاقے کی جو ہے وہ اہم قسم کی سڑکوں کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے، جس میں کچی سڑکیں، پختہ سڑکیں، ریلوے لائنز، ریلوے ٹنلز اگر کوئی ہیں تو، اسی طرح سے اگر کوئی ہوائی اڈہ وہاں پر موجود ہے، کوئی بحری راستہ موجود ہو، کوئی بھی مین آف کمیونیکیشن جو ہے اس علاقے میں موجود ہو تو اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اقتصادی اور معاشرتی ترقی، اس عنوان کے تحت جو ہے ہم زیر مطالعہ ٹوپو شیٹ کے علاقے کی اقتصادی، تمدنی، معاشرتی اور صنعتی ترقی کا ہم جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اقتصادی سرگرمیاں بڑی حد تک مختلف پیشوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر علاقہ صنعتی ہے تو لوگوں کا جو معاش ہے وہ کان کنی، صنعت و حرفت اور تجارت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر میدانی علاقہ ہے، زرخیز ہے، تو لوگوں کی سرگرمی وہاں پر ظاہر ہے کھیتی باڑی ہوگی، زراعت سے منسلک ہوں گے وہ لوگ، اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ابتدائی سرگرمیوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا۔ اگر ترقی یافتہ کوئی علاقہ ہے تو وہاں پر صنعت کو فروغ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پسماندہ علاقے ہیں تو لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کاشتکاری، ماہی گیری، بھیڑ بکریاں پالنا اس طرح سے ہوگا۔ تو ایسی چیزوں سے اس علاقے کی معاشی اور معاشرتی ترقی کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ اور سفارشات، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان تمام فیکٹرز کا مطالعہ کر لیتے ہیں کسی علاقے کی ٹوپو شیٹ میں، ان تمام فیکٹرز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس علاقے میں مزید کس قسم کی ترقی لائی جا سکتی ہے۔ اگر وہاں پر کچی سڑکیں ہیں تو اس کو پکی سڑکوں میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں ہے تو انڈسٹری کس طرح سے قائم کی جا سکتی ہے، یا وہاں پر کوئی ریلوے اسٹیشن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بڑا اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی بھی چیز جو کہ ماحول کے مطابق اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر وہاں پر وہ چیزیں قائم کی جا سکتی ہیں اور لوگوں کی ترقی میں ان چیزوں کا رول ایک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے مختلف سفارشات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تاکہ اس علاقے کی ترقی کے حوالے سے جو ہے اس میں مزید بہتری اور ترقی جو ہے اس علاقے میں لائی جا سکے۔
تو اس طرح سے مساقتی نقشے کا مطالعہ جو ہے وہ پھر بارآور ثابت جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹوپو شیٹ آپ کی بک میں دی ہوئی ہے، میاں والی سرگودا ڈسٹرکٹ کی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے مارجنل انفارمیشن کا پڑھا، تو مارجنل انفارمیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا سورس کیا ہونا چاہیے، اس کی ایک ہیڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کس علاقے کا ہے، اس کا ایک نمبر ہونا چاہیے، کس سروے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ایشو ہوا ہے، یعنی اس کا سورس کیا ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں تمام ڈیٹیلز ہوں، اس میں انڈیکس باکس ہو، اس میں انڈیکس باکس تو نہیں شو ہوا تو اکثر نقشوں کے نیچے ادھر جو ہے وہ انڈیکس باکس بنا ہوتا ہے جس میں مختلف سمبلز وغیرہ شو کر کے، رواجی علامات شو کر کے، تو اس نقشے میں جو استعمال ہوئی ہیں مختلف نقوش کو ظاہر کرنے کے لیے، تو وہ نیچے انڈیکس باکس میں جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہے۔ ابھی سارے کے سارے پریکٹیکل کو آپ نے یہ والا جو ٹوپو شیٹ ہے اس کو آپ ایز سچ ٹریس کر لیں ٹریسنگ ٹیبل پہ رکھ کے، ٹھیک ہے۔ بلینک پیج پہ یہ آ جائے گا اور لائنوں والے پیج پر اس کی جو ہے وہ ساری کی ساری تھیری آ جائے گی، یہ جو ہم نے پیچھے جو ہے وہ ساری پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پریکٹیکل کا تھوڑا سا ریویو ہم کر لیتے ہیں، یا شارٹ سمری میں بتا دیتی ہوں کہ اس پریکٹیکل میں ہم نے 2 چیزوں کو جو ہے وہ مین ڈسکس کیا ہے، میپ ریڈنگ کو اور اسٹڈی آف ٹوپو شیٹس کو۔ میپ ریڈنگ میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم کسی نقشے کا باقاعدہ طریقے سے ایک تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہم میپ ریڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میپس کا ہم نے اہمیت اس میں جانی کہ میپس کی اہمیت جو ہے وہ انسان کے ہر شعبہ حیاتی زندگی میں ہے، خواہ وہ میدان جنگ ہو، منصوبہ بندی کا شعبہ ہو، تجارت کا میدان ہو، مارکیٹنگ کا شعبہ ہو، ذرائع ابلاغ و مواصلات کا میدان ہو، صحافت کا پیشہ ہو، زمین کا افادی استعمال ہو، سیر و سیاحت کا محکمہ ہو۔ نقشہ جو ہے وہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک اہم ضرورت ہے، یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی نقشہ میپ ریڈنگ ہم کرتے ہیں، نقشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی چیزوں کا ملاحظہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ یعنی عنوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نقشہ کس چیز کا ہے، یعنی وہ طبعی ہے، سیاسی ہے، ذرائع عام و رفت کے بارے میں ہے، زراعت کے بارے میں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس ملک کا ہے، یا کسی صوبے کا ہے، یا بر اعظم کا ہے، یا دنیا کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ نقشہ جو ہے وہ ایک سے زائد معلومات بھی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ موضوعات پر جو ہے وہ نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سروے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کون سے سروے کے طریقے سے یہ بنا ہوا ہے، سروے کا سال کیا ہے، سروے ڈپارٹمنٹ کا نام کیا ہے، اور سال اس کی اشاعت کا سال کیا ہے، مقناطیسی میلان، مختلف رواجی علاقوں کا انڈیکس، پیمانہ، گریڈ سسٹم، پروجیکشن کی تفصیل، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ اس کی ڈائریکشن ہے کہ وہ نقشہ جو ہے وہ سیدھا رخ شمال کی طرف بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شمال کی پوزیشن سے پھر ہم ایسٹ اور ویسٹ جو ہے وہ آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ دوسرا اس پریکٹیکل کا حصہ تھا ٹوپو شیٹ، اسٹڈی آف ٹوپو شیٹس۔ تو ہم نے دیکھا کہ ٹوپو شیٹس کی اسٹڈی جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک طبعی نقوش کا مطالعہ اور انسانی و تمدنی نقوش کا مطالعہ۔ پھر حاشیائی معلومات میں ہم نے دیکھا کہ حاشیائی معلومات سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر علاقے کا نام درج ہوتا ہے جس کا وہ نقشہ ہوتا ہے، سال کا نام لکھا ہوتا ہے جس سال میں وہ تیار ہوا ہے، نقشے کا نمبر درج ہوتا ہے، نقشے کا پیمانہ درج ہوتا ہے، اس پہ انڈیکس باکس بنا ہوا ہوتا ہے، شمال اس میں شو ہوا ہوتا ہے، گریڈ لائنوں کے متعلق حوالہ جات تحریر ہوتے ہیں، انڈیکس پر واجی علامات کی تفصیل ہوتی ہے، کنٹوری خطوط کا عمودی فاصلہ بھی درج ہوتا ہے۔ طبعی حد و حال میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم جب طبعی حد و حال کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم جن باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اس میں دریاؤں کی گزرگاہیں اور ان کا عمل ہے، چٹانیں اور ان کی نوعیت ہے، پہاڑ اور ان کی چوٹیاں اور ان میں بہنے والے دریا اور گلیشیئر ہیں، مختلف بلندیاں، ڈھلانیں اور فاصلے آب ہیں، اگر ساحل سمندر کا کوئی علاقہ ہو تو اس ساحل کے حد و حال بھی ہیں۔ قدرتی نباتات جو ہیں وہ کسی علاقے میں موجود تمام جو ہے وہ خودرو پودے اس میں آ جاتے ہیں، گھاس، پیڑ، جنگلات، جیسے کہیں پر جو ہیں
وہ پہاڑی جنگلات ہوتے ہیں، کہیں مخروطی ہوتے ہیں، سدا بہار ہوتے ہیں، پت جھڑ جنگلات ہوتے ہیں، یا صحرائی نباتات وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ آب و ہوا جو ہے کسی علاقے کی جو طبعی صورتحال اور وہاں کی جو قدرتی نباتات ہیں کافی حد تک وہاں کی آب و ہوا کو آرام سے بیان جو ہے وہ کر دیتی ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ نکیلے پتوں والے جو پودے ہیں وہ سرد معتدل آب و ہوا کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے گرم مرطوب علاقوں میں استوائی قسم کی اور منطقہ حارہ کی نباتات ملتی ہیں۔ میدانی شدید قسم کی آب و ہوا جو ہے وہ الگ قسم کی نباتات کا اظہار کرتی ہیں۔ تو ایسے حوالوں سے زیر مطالعہ علاقے کی آب و ہوا کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں ہم کچی پکی سڑکوں، وہاں پر کوئی بھی پیدل راستہ ہے، بحری راستہ ہے، کوئی بھی ذرائع آمد و رفت کے مراکز ہیں، ہوائی اڈے ہیں، ان کی تفصیل ساری جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اقتصادی اور معاشرتی ترقی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی اقتصادی سرگرمیاں کیا ہیں۔ تو جو اقتصادی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک جو ہے وہ مختلف پیشوں سے جو ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر علاقہ صنعتی ہے تو لوگوں کا معاش زیادہ تر جو ہے وہ کان کنی ہوگا، صنعت و حرفت یا تجارت ہوگا۔ اگر علاقہ میدانی و زرخیز ہے تو لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کریں گے، زراعت سے وابستہ ہوں گے۔ اگر علاقہ پسماندہ ہے تو لوگوں کا معاش یعنی گزارا جو ہے وہ ابتدائی سرگرمیوں پر مثلاً کاشت پر، ماہی گیری اور بھیڑ بکریوں کے پالنے پر ہوگا۔ تو ایسی چیزوں سے اس علاقے کی معاشی اور معاشرتی ترقی کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ اور سفارشات میں ہم نے دیکھا کہ آخر میں جو ہم زیر مطالعہ مساقتی نقشہ ہوتا ہے اس کا ہم مختصراً اور جامع خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے تمام مادی اور انسانی وسائل کو ترقی دینے، ان کی موجودہ صورتحال اور ماحول کے حوالے سے ان کے بھرپور استعمال کے لیے ممکنہ سفارشات دی جاتی ہیں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر اس علاقے کو مزید بہتری اور ترقی کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ اور یوں پھر مساقتی نقشے کا مطالعہ جو ہے واقعی بارآور جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جتنی اس کے اوپر ہوم ورک کیا جاتا ہے وہ پھر انہی علاقوں کی ترقی اور مزید بہتری کے لیے جو ہے وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر بس اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ کل کسی اور پریکٹیکل کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر میں سٹارٹ کروں گی، تو اس کو آپ دھیان سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں میرے لیکچر کو، اپنی نوٹ بکس نکال کر بھی اس میں سے بھی دیکھیں۔ کوئی پرابلم ہو انڈیکس باکس میں جو ہے وہ پوچھیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر آگے جو ہے وہ لکھتی جائیں، بناتی جائیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ اکٹھا نہ ہو۔ انشاءاللہ جب بھی آپ کے کالج جو ہیں وہ کھلیں گے تو آپ کا یہ سارے کا سارا ہوم ورک جو ہے جو آپ ہوم ورک کی صورت میں آپ کر رہے ہو وہ چیک ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو ساتھ ساتھ بناتی جائیں تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ اکٹھا ہو کر پھر برڈن نہ آپ کے اوپر بنے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔